أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عما يتساءلون عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه يختلفون. كلا سيعلمون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وخلقكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا سبحا شدادا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ. کل آپ نے سورت پڑھی سورت مرسلات. یہ سورت ہے سورت النبا. اللہ اکبر. آخری پارہ ہے. اللہ پاک آپ کا پڑھنا قبول فرمائے. اس کے 2 رکوع 40 آیات ہیں اور 123 الفاظ 690 حروف ہیں اس کے لیے. ربط اسمی عرض کرنے لگا ہوں. مرسلات کو ہم نے بطور نمونہ پیش کیا ہے، پھر بھی نہیں مانتے اور نبأ عظیم کا سوال کرتے ہیں. ربط معنوی سورت مرسلات میں فرمایا گیا تھا حشر و نشر اور ثواب و عذاب برحق ہے. اس صورت میں بطور ترقی سورت مرسلات کی ایک شکل یعنی انعامات کی تفصیل ذکر کی گئی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی انعامات عطا فرمائے اور انعامات کے ساتھ ساتھ مصائب بھی ہیں. تو جس طرح دنیا میں انعامات اور مصائب ہیں اسی طرح آخرت میں بھی انعامات ہوں گے اور مصائب میں مبتلا بھی کیا جائے گا. سورت مرسلات میں محض تخویفات تھیں، توحید کا ذکر نہیں تھا. اب یہاں اس سورت کے اندر توحید کا ذکر بھی آئے گا. جی رب السماوات والارض یہ بھی آئے گا. دعوی سورت علم نجعل الارض مہادا سورت کا دعویٰ ہے. سورت کے امتیازات 10 انعامات کا تذکرہ ہوگا جی امیروں غریبوں پر جو اللہ مشترک کرتا ہے. اچھا، کافر کا افسوس
کے ساتھ یہ حسرت کا بیان، یا لیتنی کنت ترابا. اچھا جی، لابسین فیہا احقابا اسی صورت کے اندر آ رہا ہے. آئیے جی سنتے ہیں ذرا. فرمایا عم یتساءلون، اصل میں تھا عن ما، الف کو گرایا اور نون کو بھی گرایا. عم یتساءلون، کس چیز سے سوال کرتے ہیں. اللہ اکبر. عن النبأ العظیم، خبر بڑی کہ الذی ہم فیہ مختلفون، اس بڑی خبر کے متعلق یہ سوال کرتے ہیں کہ جس کے متعلق یہ خود اس کے اختلاف کرتے ہیں. نبأ عظیم کے متعلق کیا؟ مفسرین کے دو قول آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ نبأ عظیم سے مراد قرآن ہے، قرآن مجید. مشرکین مکہ کبھی کہتے تھے یہ کاہن کا کلام ہے، کبھی کہتے تھے یہ کسی شاعر کا کلام ہے، کبھی کہتے تھے انما یعلمہ البشر، یہ فلاں کسی بشر کا کلام ہے. کلام مقدس کو مانتے نہیں تھے، کلام مقدس کے متعلق یہ اختلاف کرتے تھے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ نبأ عظیم کے متعلق قیامت ہے، کیونکہ قیامت کا حال آگے بیان ہو رہا ہے. اور صحیح قول یہی ہے. فرمایا الذی ہم فیہ مختلفون، سوال کر رہے ہیں اس چیز کے متعلق جس کے متعلق یہ خود اختلاف کرتے ہیں. مطلب آپس کے اندر بھی اختلاف کرتے ہیں اور قیامت کے متعلق بھی. فرمایا سونا ان کو بتلا دے. کلا، اللہ اکبر. کلا بمانا حقا، کلا بمانا ارادیا. سیعلمون، ان قریب جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز یوں نہیں بلکہ ان قریب جان لیں گے. دو مرتبہ کلا کلا آیا ہے، یہ تکرار ہوا. اب اس تکرار کو ختم کیسے کیا جائے؟ فرمایا ثم کلا سیعلمون، ان قریب جان لیں گے. مطلب جان لیں گے جس وقت روح ان کے جسم سے پرواز ہوگی، مرتے ہی یہ سمجھ لیں گے، جان لیں گے کیا ہم نے اچھا کیا، کیا ہم نے برا کیا. ثم کلا سیعلمون، اور پھر قبر سے اٹھتے ہی جان لیں گے. اب تکرار ختم ہو گیا. الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں کیا ہم نے، اللہ اکبر، زمین کو بچھونا. کیا ہم نے نہیں کیا زمین کو بچھونا. اچھا جی. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا. اللہ اکبر. کیا نہیں کیا ہم نے زمین کو بچھونا. یہ تیرے قدموں کے نیچے زمین کو کس نے بچھلایا ہے؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو بنایا ہم نے مضبوط میں کے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور پیدا کیا ہم نے تم کو جوڑے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور کیا ہم نے نیند تمہاری کو آرام، اللہ اکبر، آرام کے لیے بنایا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور کیا ہم نے رات کو تمہارے لیے پردہ، لباس بنایا. یہ رات بڑے بڑے کو اپنے اندھیرے کے اندر لے لیتی ہے، جس طرح یہ رات اپنے اندھیرے کے اندر ظلمات کے اندر چھپا لیتی ہے. اسی طرح میرے بندے تو بھی رات کو جب آتا ہے تو رات تجھے اپنے پردے کے اندر لے لیتی ہے. کیوں لے لیتی ہے میرے بندے؟ میں تیری حقیقت کو جاننے والا ہوں. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور کیا ہے ہم نے دن کو تیرے لیے معاش. دن کو تو چلتا پھرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے،
رات کو ہم نے اس لیے بنایا تاکہ تو سکون لے، دن کو اس لیے بنایا تاکہ تو کام کر، تاکہ تو کیا کام کا، محنت کر، حرکت کر۔ اور وجعلنا اللیل لباسا، اور جس وقت حالت نیند کے اندر آتا ہے آدمی تو اس وقت انسان کے عمل جو ہے وہ رک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اللہ، اور بنائے ہم نے اوپر تمہارے ساتھ آسمان بڑے مضبوط۔ سبحان اللہ۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور کیا ہے ہم نے چراغ روشن چمکتا ہوا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور اتارا ہے ہم نے نچوڑنے والی بادلوں سے پانی موسلا دھار۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ نکالے ہم ساتھ اس کے اناج اور بوٹیاں۔ اللہ اکبر۔ یہ جتنے انعامات سنے آپ نے پڑھے، یہ سارے انعامات یہ مشترک ہیں امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، پیروں کے لیے، فقیروں کے لیے۔ ہاں، زمین کو بچھانے والا یہ بھی انعام ہے کس کا؟ ہاں، زمین کو مضبوط کیا پہاڑوں کے ذریعے، یہ بھی انعام ہے کس کا؟ پیدا کیا ہم کو جوڑے کے حساب سے، یہ بھی پیدا کرنے والا انعام ہے کس کا؟ اللہ۔ نیند کو ہمارے لیے سکون بنا، یہ بھی انعام ہے کس کا؟ دن کو ہمارے لیے معاش کا ذریعہ بنا، یہ بھی انعام ہے کس کا؟ آسمانوں کو اوپر نیچے ساتھ مضبوط بنایا، یہ بھی انعام ہے تو کس کا؟ ہاں، چمکتا دھمکتا یہ سورج ہمارے دکھ رہا ہے جو روشنی دے رہا ہے، یہ بھی انعام ہے تو کس کا؟ ہوا بادل اٹھاتی ہے اور بادلوں کو لے کر چلتی پھرتی ہے، اور یہ پھر بادل موسلادھار بارش بن کر برستے ہیں، تو یہ بھی انعام ہے تو کس کا؟ اللہ کا۔ اللہ رب العزت انعام کرنے والا ہے۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ نکالے ساتھ اس کے اناج اور بوٹیاں۔ سبحان اللہ۔ حبًّا پہلے ذکر کیا اور نبات کو بعد میں ذکر کیا، حالانکہ اصول یہ ہے کہ بوٹی نبات پہلے آتی ہے، اناج بعد میں آتا ہے، لیکن انسان کی ضرورت کو میرے اللہ نے پہلے ذکر کر دیا۔ میرے بندے دیکھ، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ نکالے ہم ساتھ اس کے اناج اور بوٹیاں۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، بیان وقوع۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور باغات لپٹے ہوئے۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، بے شک دن فیصلے کا ہے وقت مقرر۔ اللہ اکبر۔ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، جس دن پھونکا جائے گا بے سور، بس آؤ گے تم فوج در فوج۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کس طرح سور پھونکا جائے گا؟ اللہ ہوئے ہوئے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن پھونکا جائے گا بھی سور اور بس آؤ گے تم فوج در فوج، گروہ در گروہ۔ کیسے آؤ گے؟ کچھ تو خوش قسمت ہوں گے اور کچھ ایسے ہوں گے کہ وہ آئیں گے کسی صورتوں کے اندر، فرمایا وہ باندروں کی صورت کے اندر چلتے ہوئے آئیں گے۔ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو چغل خوری کرنے والے ہیں۔ بعد ایسے ہوں گے جن کی سوروں کی شکل ہوگی، فرمایا کون ہے؟ یہ حرام خور ہیں۔ بعد ایسے ہوں گے سرنگو ہوں گے، ٹانگیں ان کی اوپر کو ہوں گی، سر نیچے کو ہوگا، اور اس طرح گھسیٹا جائے گا، گھسیٹ کر انہیں جہنم رسید کیا جائے گا۔ یہ کون ہے؟ یہ سود خور ہے
اور کچھ لوگ نابینا ہوں گے، ادھر ادھر ہوں گے لیکن دیکھ نہیں سکیں گے۔ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو فیصلے میں ظلم کرتے تھے۔ اللہ اکبر، فیصلے میں کیا ظلم کرتے تھے۔ بعض گنگے اور بہرے ہوں گے اور بے عقل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال پر فخر کرتے تھے۔ اللہ اکبر، بعض لوگوں کی زبانیں سینے پر لٹکتی ہوں گی، خون اور پیپ بہتا ہوا چلتا چل جائے گا۔ یہ دنیا دیکھی گی یہ کون ہے؟ یہ وہ علماء اور واعظ ہیں جو گفتار کے تو تھے لیکن کردار کے نہیں تھے۔ بعض لوگوں کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ پڑوسیوں کو دکھ دینے والے ہوں گے۔ بعض لوگوں کو آگ کے تختوں پر صلیب دی گئی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو حاکم کے پاس جا کر چاکلوسیاں اور چغلیاں کرنے والے ہوں گے۔ بعض لوگوں کی بدبو مردار سے بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی نفسیانی خواہشات پر چلنے والے ہوں گے۔ بعض لوگوں کو تارکول کی لمبی چادر پہنائی جائے گی۔ یہ کون ہوں گے؟ فرمایا یہ فخر و غرور کرنے والے ہوں گے۔ اللہ اللہ محفوظ فرمائے۔ توبہ، یہ 10 گروہ یہ تفسیر بدری سے میں عکس کر کے لایا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہو یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا، اور کھولا جائے گا دروازے آسمان کے، بس ہو جائیں گے دروازے۔ وسيرت الجبال فكانت سرابا، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا، چلایا بھی اس طرح جائے گا۔ فکانت سرابا، بس تو دیکھتے گا کہ یہ بن جائے گی چمکتی ہوئی ریت۔ اللہ، آج مضبوط پہاڑ جو توڑے مارنے سے بھی ٹوٹتا نہیں، لیکن جب رب کا امر آئے گا، اللہ کا امر غالب آئے گا تو پھر یہ ریت بن جائے گی۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک دوزخ ہے یہ گھات میں ہے، جیسے فوجی مورچے کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اور انتظار میں ہوتا ہے، یہ بھی مشرک کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ للطاغین مآبا، واسطے سرکشوں کے جگہ ہے پھر جانے کے۔ اللہ اکبر، لابسین فیہا احقابا، اللہ اکبر، رہیں گے بیچ اس کے احقابا، احقاب عقب سے ہے، اور ایک عقب کتنا ہوتا ہے؟ 80 سال کا، اور یہ تو احقابا مدوں پڑے رہیں گے۔ اللہ اللہ پاک، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہیں چکھیں گے بیچ اس کے ٹھنڈک اور نہ پینا، مگر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے جو مہمانی، ان کے لیے جو بندوبست ہے وہ کیا ہوگا؟ الا حمیما وغساقا، ان کے لیے گرم پانی کھولتا ہوا اور بہتی ہوئی پیپ ان کے مقدر میں ہوگی۔ اللہ یہ ظلم نہیں فرمایا، نہیں ظلم نہیں، یہ کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں، ان کو خون اور گرم پانی دینا کوئی ظلم نہیں۔ کیوں؟ ان جزاء وفاقا، جو دنیا کے اندر یہ کر کے آئے آج اسی کا یہ بدلہ مل رہا ہے۔ ہو اللہ 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 ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ تھے نہیں امید رکھتے حساب کے، فساد عمل تھا ان کے نیتوں کے اندر۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، فساد عقیدہ بھی تھا، جھٹلاتے تھے ہماری نشانیوں کو جھٹلانا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز کو گن لیا ہم نے لکھ کر۔ میرے پاس تو بندے کی ہر ادا محفوظ ہے، میری نظر سے وہ مخفی ہو سکتا نہیں ہے۔ میں نے تو اپنے بندے کے ہر ادا کو، ہر قول و فعل کو سامنے رکھا ہے، اور پھر بندہ اپنا چٹھا جب لے گا پڑھے گا
تو وہ بھی حیران سرگردان پریشان رہ جائے گا. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، بس چکھو ہرگز نہ زیادہ کریں گے ہم تم کو مگر عذاب. ان للمتقین مفازا. اب اس کے برعکس آ گئی متقین کے لیے بشارت. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شمار فرمائے. ان للمتقین مفازا، بے شک واسطے پرہیزگاروں کی کامیابی ہے. حدائق وآنابا، باغات ہیں بڑے خوبصورت. وآنابا، اور انگور ہیں. وکواعب اترابا، اور نوجوان عورتیں ہیں ہم عمر ان کی. اللہ اکبر. جنت کے اندر بڑھاپا ختم ہو جائے گا ہے جی، او جوانی ہی جوانی آئے گی. سرکار دو عالم کے پاس ایک مائی آئی. اللہ کے رسول مقبول ابن بطول میرے لیے دعا فرمائے، اللہ مجھے جنت عطا فرمائے. اللہ کے رسول نے فرمایا اماں تو بوڑھی ہے، اور بوڑھی تو کوئی جنت کی ہوا بھی نہیں لے سکتے. اللہ کے رسول میں نے آپ کی غلامی کا دم بھرا ہے، آپ کا کلمہ پڑھا ہے، تو میں تو جنت کی طلبگار ہوں. وہ تو ٹھیک ہے تو جنت کی طلبگار ہے، لیکن بوڑھا آدمی تو جنت میں نہیں جا سکتا. مائی پریشان ہوئی، مائی پریشان ہونے لگی. رسول اللہ نے تبسم فرمایا اماں تیرے اس بڑھاپے کو اللہ جوانی کے اندر تبدیل کر دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور پیالے بھرے ہوں گے چھلکتے ہوئے. اللہ اکبر. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، نہ سنیں گے بیچ اس کے بیہودہ باتیں اور نہ جھوٹ. یہ بیہودہ باتیں اور جھوٹ کی باتیں دنیا کے اندر ہوتی ہیں، لیکن جنتی جنت کے اندر جب جائے گا وہاں بیہودہ باتیں بھی سنے گا نہیں، اور جھوٹ کی بات بھی نہیں سنے گا. دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، اللہ متقین کے سینوں سے ساری قدورتیں نکال کر ان کو اخوانا، بھائی بھائی بنا دے گا. اللہ اکبر. جزاء من ربک عطاء حسابا، بدلہ ہے طرف تیرے رب کے کہ بخشے گا حساب. اللہ اکبر. رب السماوات والارض، اللہ اکبر. پروردگار ہے، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا. وما بینہما الرحمن، اور جو کچھ درمیان ان کے ہے بخشش کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. لا یملکون منہ خطابا، نہیں قدرت رکھیں گے اس سے ایک بات کرنے کی. کیسی وہ طاقت ہے، کیسا اس کا جلال ہے، کیسا اس کا روب ہے. فرمایا یوم یقوم الروح، اس دن کھڑا ہوگا جبرائیل امین جو سارے فرشتوں کا سردار ہے اور سارے نبیوں کا قاصد ہے. وہ بھی لرز کر کھڑا ہوگا. خالی وہ بھی نہیں، والملائکۃ صفا، اور فرشتے بھی صف در صف بنا کر کھڑے ہوں گے. اور منظر کیا ہوگا، لا یتکلمون لا یشفعون لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے لیکن اللہ کے حکم اور اجازت کے بغیر بولنے کی طاقت نہیں رکھ سکیں گے. اللہ اکبر. الا من اذن له الرحمن، اللہ اکبر. کھڑے ہوں گے. یہاں سے آپ اندازہ لگائے، جو بندے کہتے ہیں فلانے بابے دے ہاتھ دیتا تو گیا سیدھا کتے، تو یہ کتنی ظلم کی بات ہے. وہاں اللہ کے سامنے تو کوئی بول سکتا، ہاں، اور وہی بولے گا جس کو میرا رب اجازت دے گا، اور وہ بھی بات کرے گا کیسی، ٹھیک بات کرے گا. وقال صوابا. اللہ اکبر. ذالک الیوم الحق، یہ دن ہے برحق. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، بس جو کوئی چاہے
اللہ پکڑے طرف اپنے رب کے جگہ پھر جانے کی۔ اللہ اکبر۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ڈرایا ہم نے تم کو عذاب نزدیک سے۔ یوم ینظر المرء، اس دن دیکھ لے گا ہر مرد، ما قدمت یداہ، جو کچھ آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے، وہ سارے کا سارا چٹھا اس کے سامنے آ جائے گا۔ جب یہ اعمال اس کے سامنے آئیں گے تو پھر کیا کہے گا؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کہے گا بالخصوص کافر کہے گا اے کاش میں ہوتا مٹی، اس شرف انسانیت کی بجائے میں مٹی ہوتا اور جو رل مل جاتا یا مٹی ہو جاتا، آج مجھے یہ انسانیت والا لبادہ یہ بھی نہ دیکھنا پڑتا۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک نستغیث۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ الہی ہماری دعا کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں پہ درگزر فرما، یا اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، مولا سب کو شفائی کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کو دی ہے ان کے لیے نیک اور صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان بے نمازی ہیں سب کو نمازی بنا۔ یا اللہ یہ جتنے بھی ساتھی آئے ہیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر تیرے گھر کو آئے ہیں، مولا ان کے گھروں کو دنیا میں جنت بنا۔ یا اللہ ان کے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے مزین فرما، اپنے ذکر سے درود شریف کے ورد سے مزین فرما۔ یا اللہ ان کے عزیز و قارب والدین اور بھی جتنے مسلمان حالت ایمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت اور سکون عطا فرما۔ یا اللہ ان کے بھی اور بھی جتنے مسلمان بچیوں والے ہیں مولا یہ بچیاں رحمتیں ہوتی ہیں، اے اللہ رحمتوں کے لیے رحمتوں والے رشتے بھی عطا فرما۔ یا اللہ جو بچیاں اپنے گھروں کو رخصت ہو گئی مولا ان کو اپنے گھر کی تمام خوشیاں نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے بھی اور بھی جتنے مسلمان بچوں والے ہیں مولا ان بچوں کو نیک اور فرما بردار بنا۔ یا اللہ جن کو تڑپ ہے بچوں کی مولا ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ بچیوں کی، بچوں کی، چھوٹوں کی، بڑوں کی، سب کی تو خود حفاظت فرما۔ یا اللہ جو مائیں بہنیں بچیاں بزرگ بھائی فون پہ سنتے ہیں قرآن مولا ان کے سینوں کو قرآن کی نور سے منور فرما۔ یا اللہ ان کے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے مزین فرما۔ یا اللہ یہ دن جس کا آغاز ہم سب تیرے نام سے کر رہے ہیں مولا ہم سب کے لیے یہ دن اچھا فرما۔ یا اللہ اس دن کی بھلائیاں اور اس دن کی خیریں اور اس دن کی برکتیں ہم سب کے مقدر میں فرما۔ یا اللہ اس دن کے شر سے اور اس دن کے ناگہانی حادثات سے، آسمانی بلیات سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ تیرے خزانے بڑے وسیع، یا اللہ تیری نعمتیں بھی بڑی وسیع، یا اللہ تیری ہر نعمت کو مانگنا میرے لیے بڑا مشکل ہے، یا اللہ تو بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ ربنا